The science is very simple. I'm going to explain to you. There are 3 stages جو کہ ایک ہیومن بینگ کی ڈیولپمنٹ میں بڑی کلیئر دماغ کی چینجز نظر آتی ہیں ہمیں. If you study the human brain from infancy till the certain age of 18 to 20, you will see that the human brain actually starts to change, adds new compartments. اس کے حصے نئے بن رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے حصے جن کے فنکشن ہمیں پوری طریقے سے پتہ ہیں اور اس کو ڈیوائن قرآنک فلسفی کے تھرو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بھی کب کس ایج میں کیا حکم دیا تھا بچے کے لیے, انسان کے لیے, تو وہ کس ایج تک رکھا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن فلسفی کے آگے ساری سائنس قربان. مگر چونکہ سائنس ویلیڈیٹ کر رہی ہے اس کو, میں اس لیے سائنس کے تھرو آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں. وہ 3 سٹیجز کیا ہیں وہ آپ دھیان سے سنیے, اسی میں آپ کی انفنسی بھی کور ہوگی. That is the first stage of a human brain, human being is the nursing stage. That stage for mother and father should, بڑے غور سے سنیے, کہ 7 سال تک آپ نے بچے کو نرس کرنا ہے. اوکے, اس کے گرمی سردی, اس کی خوراک کا انتظام, یہ آپ کا, اور اس کو کسی بھی قسم کا ڈسپلن نہیں کرنا آپ نے. نرس مریض کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے اس کی مرضی سے سارا کچھ کام کرتی ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیتی جو کہ مریض کی اپنے سسٹم کو خراب کر سکے, جو اس کی اپنی حالت ہے اس کو خراب نہ ہو جائے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس کی فزیولوجی کو. وہ آپ کا کام ہے ایز اے مدر اینڈ ایز اے فادر. ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ بچے کو ڈسپلن کرنے کی ایج ہے. بچے کو ڈسپلن نہیں کر سکتے آپ, نہ ریلیجیسلی نہ سائنٹیفکلی, فرام دی ایج آف 1 year ٹو دی ایج آف 7-8ish. 7-8 سال تک بچے کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. بچے کو بیمار کی طرح ٹریٹ کرنا آپ نے, اور لٹرلی بیمار کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ محمد علی جناح اور مینڈلا اور یہ گریٹ پیپل جو کہ گزرے ہیں نا, بیسیکلی ایکسیپشن ٹو دا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفی دھیان سے سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان جب زمین میں آتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے, تو اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی. He is supposed to do the greatest possible things for the planet and the universe. اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دینا, کچھ بھی نہ کریں, تو وہ کافی حد تک آرگینکلی گریٹ ہو جائے گا. It is us as parents who do nothing but stop that greatness. یہ آسان سا آپ کو میجرمنٹ سسٹم بتا دیا میں نے, آپ کو پرسپیکٹو چینج کر دوں. ماں باپ گریٹنس اس وقت ختم کرنے کی مشین ہے, گریٹنس ڈالنے کی مشین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کریٹو جو گریٹنس ہے وہ کریٹ کر کے بھیج دی ہوئی ہے. اب اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ماں باپ کا کام ہے. کچھ بھی آپ اس کو ڈال دیتے ہیں, اس کی پریشر میکینزم آن کر دیتے ہیں, پھر اس کی ادھر سے ادھر پہنچا دیتے ہیں, اس کو اپنے ایک اوپینین بیسڈ جو سیکھا ویسے ہی سکھائیں گے بیس کے اوپر, فلسفی کے بیس کے اوپر. اور وہ بچہ پھر پیدائشی پوٹینشیل کا جو ہوتا ہے اس کو سپریس کرتے ہیں اسٹیج 1 پہ, پھر اسٹیج 2 پہ, پھر 3 پہ لے جاتے ہیں. پھر اس نے وہی بننا ہے جو کر رہے ہیں پاکستانی اس وقت, ساری دنیا پوری کر رہی ہے, جو کہ جیسے چلتا آیا ویسے ہی چلتے چاہیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ راستے میں جو سب سے زیادہ ضروری کام کرنا تھا ماں باپ نے وہ نہیں کیا, اور اس کے خلاف سارے کی ساری سازش کی, اور اس کو ویسا بنانے کی کوشش کی جیسا کہ وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اپنے محلے میں دیکھتے ہیں, اور wherever your heroes come from. So it is the parents who can facilitate greatness, not create greatness. اللہ تعالیٰ نے greatness کریٹ کر دی ہر انسان کی. اگر ایک پیرنٹ کو وہ سائنس پتہ چل جائے تو پھر ہر گھر سے جناح اور مینڈلا پیدا ہو سکتا ہے, ہر گھر سے گریٹنس نکل سکتی ہے, اور کافی سارے گھروں کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر ایک تو یہ دور چل پڑے تو 10-20% لوگ بھی باقی کے معاشرے کو ایک مومنٹم کریٹ کر کے دیں گے, اس کے بعد ایسے ہی ہوگا. اب وہ سائنس کیا ہے دھیان سے سنیے گا. First day till the 7th year of a child's life, a parent can and should not do nothing but nursing. آپ ایز اے نرس ٹریٹ کریں گے اپنے بچوں کو, اس کو کوئی تھپڑ نہیں رسید کریں گے جب وہ غلط کام کر رہا ہے. جب اس بچے کو آپ ایک ماحول ہی ایسا دیں گے جس میں اس کی ریپرکشنز کنٹرول میں ہیں, فار ایگزامپل اس کو کوئی ایسے اوزار نہیں دیے گئے جیسے دوسرے بچے کو قتل کر دے, تو پھر آپ کو اس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پہلے 7 سال تک اس بچے کی نشو و نما کا خیال کرنا ہے. میں آپ کو انفنسی سے بتا دیتا ہوں کہ انفنسی میں آپ نے کیا کرنا ہے. 1.5 سال تک بچے کی جو سٹیج ہوتی ہے نا, سائنٹیفکلی 3 stages آف دا برین ایکچولی گرو انٹو. 2 سال تک سینٹرل برین کریٹ ہوتا ہے جب وہ 3 سے 6 مہینے کا ہوتا ہے. پھر اس کا نیو کورٹیکس ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے.
جب وہ خود چلنا کرال کرنا شروع کرتا ہے, اس کے پاؤنڈز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں, نیورو سینٹرز پورا کا پورا الائن ہو رہا ہوتا ہے, اس کے نیورونل فائبرز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو آسان سی بات بتاؤں گا آپ کو توڑ کے, کہ جتنا بچہ کرال کرے گا اتنا اس کا دماغ ڈیولپ ہوگا. اس کا اپلیکیشن آپ کو بتا دوں, بہت بڑے بڑے سی ای اوز کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے ڈیسیجن نہیں لے سک رہے ہیں بیکاز بچپن میں ان کو صحیح کرالنگ نہیں کرائی گئی ہوئی تھی, کیپیسٹی نہیں ہوتی. آسان سی مثال ہم ایسے دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ایک فریج ہے, وہ کتنا ٹھنڈا کر لیتا ہے کھانے کو اور کتنی جلدی ٹھنڈا کر لیتا ہے, یہ فریج کی ابیلٹی ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں. اور ایک فریج کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر کتنا کھانا اسٹور ہو جاتا ہے, وہ اس کی کیپیسٹی ہے. تو یہ جو پہلا 2 سال ہے نا بچے کے, یہ اس کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے سال ہے. اس میں آپ بچے کو کرال کروائیں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ 400 یارڈز ایوری سنگل ڈے بچے کو کرال کرنا ضروری ہے, مگر ہم اس کو 500 سویٹر پہناتے ہیں بچے کو. اوور ایسکیمو کا بچہ بنایا ہوتا ہم نے. پاکستان کی لاہور کی سردی برداشت نہیں ہوتی ماں کو کہ وہ بچہ میرا نمونیا ہو جائے گا. بچے کو لائٹ رکھیں اور اس کو 400 گز روز کرال کرنے دیں. اور سب سے زیادہ جو حرکت ہم کرتے ہیں پاکستان میں کیا دنیا میں, بچے کو چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں. بچے کو چلنا مت سکھائیں. جب بچہ خود کھڑا ہونا سیکھتا ہے, خود اپنے بل کے اوپر اپنے کسی صوفے کے سہارے سے چلنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے پاؤنڈز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ کریں گے نا اس کو فیسیلیٹیٹ, تو وہ اس کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی, وہ فریج چھوٹا ہو جائے گا پھر. اوکے, یہ پراپر آئنسٹائن کے ساتھ آپ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جیسے وہ مزاروں میں وہ کپ نہیں لگا رہے تھے بچے کو, چھوٹے سے بچے کو, اس کا سر اتنا صحیح رہ جاتا ہے, وہی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ بچے کو خود کچھ نہیں کرنے دے رہے, اس کی نیچرل ڈیولپمنٹ روک رہے ہیں. اوور ڈریسنگ دا چائلڈ, کیوں اوور ڈریسنگ کے خلاف ہوں, اس سے بچہ کرال نہیں کر سکتا. پھر اس کی ڈکٹائل موومنٹ جو ہے نا, ہاتھ پیر کی گھٹنے کی موومنٹ سے وہ ہی شوڈ لرن ٹو کرال اینڈ دین کریپ اینڈ دین لرن ٹو اسٹینڈ اپ آن ہز اون. یہ اس کی برین ڈیولپمنٹ ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ موومنٹ کرنے دیں اپنے بل پر, ٹھیک ہے. یہ اس کی 1-1.5 سال کی, اس کی ہر طرح کی نشو و نما کا خیال کریں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ یو شوڈ ناٹ پٹ ہم آن اینی سورٹ آف فارمولا. یہ وہ چکن فارمنگ نہیں کر رہے آپ کہ اس کو پھلا دیتے ہیں بچے کو. اوکے, لیٹ ہم گرو. اگر وہ تھوڑا سا ویک ہے اٹس اوکے, اس کی نیچرل ڈیزائن جو ہے نا اس کو مت اس طرح چینج کریں. مدرس شوڈ فیڈ دیئر چلڈرن دیم سیلوز. اتنا فائدہ اس کو اگلے 50 سالوں میں ہونا ہے نا, پہلے 2 سالوں کا, اور اتنا ہی نقصان ہم کر دیتے ہیں اگلے پورے 50 سال میں, کیونکہ پہلے 2 سال میں سائنٹیفکلی نہیں اپروچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایز سون ایز ہی از 2.5 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص کیپیبلٹی ڈالی ہوئی ہے. ایسا فینومینا وہ کر کے دکھاتا ہے, ایسا معجزہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو کہ سائنس ابھی تک ایکسپلین نہیں کر سکی. اور وہ کیا ہے, وہ زبان سیکھ لیتا ہے. اتنا کمپلیکس الگوریدم وہ اتنی جلدی اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر سے وہ الگوریدم جو ہے نا وہ ایک کمپلیکس ایکویشن سالو کرتا ہے کہ یہ اردو کی گرامر کیسی ہے, انگریزی کی گرامر کیسی ہے. اور جس گھر میں 2-3 زبانیں بولی جا رہی ہوں, وہ بچہ چھوٹا سا بچہ وہ تینوں زبانیں فروانی سے بولنا شروع کرتا ہے. اوکے, آئی نو فرام ایگزامپل, میرے اپنے ایگزامپل میں یہ ہیں, میرے اپنے سیمپل میں یہ ہیں. کنٹرول گروپ ہمارا کافی بڑا ہے, کافی سارے بچوں پہ ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں کہ پہلے 3 سے 4 سال کے اندر اس کو 3 سے 4 زبانیں آسانی سے سکھائی جا سکتی ہیں. اتنی کیپیسٹی اس کو اللہ نے دے کے رکھی ہوئی تھی. اب آپ دوسری زبان سیکھ کے دکھائیں مجھے, ٹھیک ہے. وہ تو نہیں سیکھ سکتے آپ, ٹھیک ہے. وہ چھوٹا سا دماغ کیسے سیکھ رہا ہے وہ, اس کا مطلب ہے گریٹنس اللہ تعالیٰ نے انیٹ کر دی ہوئی تھی, ہم اس کو بس اسکرو ٹائٹ کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹا کر, اس کو اور چھوٹا کر, ٹھیک ہے. 1st and 7th year نرسنگ اونلی. اب وہ ہو کیا رہا ہے, اس کی تھنکنگ کیپیسٹی ڈیولپ ہو رہی. اوکے, وی کال اٹ دی ایج آف ایکسپلوریشن. آپ نے نوٹ کیا ہوگا آئنسٹائن سے اور نیوٹن سے گہرے سوال پوچھتا ہے 6 سال 5 سال کا بچہ. ایسی چیزیں وہ ایکسپلور کرتا ہے. آسمان کو دیکھتا ہے تو آسمان کے بارے میں سوال کرتا ہے, دنیا کو دیکھتا ہے, دنیا کے ہر چیز کو نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس وقت, اور وہ ڈیٹا ایبزارب کر رہا ہے اس وقت. اس ایج کو جتنے زیادہ سپریس کریں گے اتنا کم اس کی کیوریوسٹی ہوگی. اس کو ایج آف کیوریوسٹی بھی کہتے ہیں. دس از دا ایج آف ایکسپلوریشن. جتنا بچہ کیوریس ہوگا اتنا بڑا سائنٹسٹ بنے گا بڑے ہو کے. ہم لیکن اس کی کیوریوسٹی کو ختم کرنے کی ساری سازشیں پوری کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, کیسے ڈسپلن کرنا بچے کو, بس ڈسپلن کرنا ہے. اور اس کو پھر ڈر لگتا ہے سوال پوچھنے سے. ماں باپ ہر سوال کے پیچھے 2 تھپڑ اس کو انعام میں دیتے ہیں کہ کیوں پوچھ, کیونکہ ماں باپ کو آتا نہیں ہے اس کا جواب. حالانکہ نرس کو کبھی بھی دوائی کا نہیں پتا ہوتا کہ دوائی کا فارمولا کیا ہے. وہ دوائی کو لانے والی مشین ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. آپ لوگ اپنا ایگو لگا لیتے ہیں اپنے بچے کے سامنے کہ مجھے جواب نہیں آتا تو تھپڑ لگا دوں گا, مجھ سے ایسا سوال کیا ہی کیوں, why are you putting me on the spot.
A nurse never ever knows why this medicine is being given to the patient. The doctor knows that. یہ نرسنگ کی ایج ہے, اوکے, اور نرس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کب دینی ہے دوائی, کتنی دینی ہے دوائی, اور اس کو لے کے جانا ہے ویل چیئر پہ. اس کا موڈ خراب ہے تو ویل چیئر کی سپیڈ سلو کروں گی میں, اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ویل چیئر سلو چلے گی, جب اس کو بستر سے اٹھنا ہے تب میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گی. دس از یور چائلڈ, دس از یور پیشنٹ. اور کیا کریں ہم, 2.5 سال کے بچے کو ڈے کیئر, 1.5 سال کے بچے کو ڈے کیئر میں, اور 2.5 سال کے بچے کو پری نرسری میں ڈال دیا ہم نے. Shame on all of you guys. Shame on the parents. Scientifically گناہ تو کیا ہی کیا آپ نے, religious گناہ بھی کیا, اور as a mother you are the biggest criminal on the planet. Because آپ نے اس بچے کو اس کی کیپیسٹی کے خلاف ایسی جگہ پہ ڈالا کہ جہاں پہ اس نے بیچارے نے جو کچھ بھی اس کی کیپیسٹی ڈیولپ ہونی تھی اس کو سب سے بڑے سپریسرز میں ڈال دیا گیا. کلاس روم میں بند کرو, اس کو اتنے بجے یہاں پہ آنا ہے, اتنے بجے وہاں پہ آنا ہے, اور ایک میکینیکل روبوٹک لائف میں اس کو ڈال دیا گیا. اور کیا بہانہ کرتے ہیں اسکولز والے سارے, ہم نے کلرز اور ٹوائز رکھے ہوئے اپنے پری نرسری میں, ہم کچھ سکھاتے نہیں ہیں. کین یو امیجن کہ کتنی بڑی ایک ہپوکریسی ہے کہ آپ جس سسٹم میں اس کو ڈال رہے ہیں وہ سسٹم اصل میں اس بچے کی جو نیچرل آرگینک گروتھ ہے اس کے سب سے بڑا سپریسر ہے. This boy needs the chemical of oxytocin which is only present inside the parents and the household, in the siblings. اور کبھی بھی اس کو آکسیٹوسن ٹیچر سے نہیں ملنا, بیکاز ٹیچر کا ایک ڈسٹریبیوٹیڈ فوکس ہوتا ہے, بچے کو پرسنل اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. ٹیچر بیچاری کیسے پرسنل اٹینشن دے, ایک بچہ تھوڑی ہے کلاس میں. سو اس کی جو آکسیٹوسن سینٹرز ہیں, ایک خاص کیمیکل ہے جو کہ ماں کو بائی برتھ ملتا ہے. ڈیورنگ دا چائلڈ برتھ دا مدر گوز تھرو دا میکسیمم سپلائی آف آکسیٹوسن. ایک خاص کیمیکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں دیا ہوا ہے. وہ کیمیکل محبت, ایثار, قربانی کا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے ماں کو اس دوران وہ سپلائی ملتی ہے کہ جو کبھی بھی نہیں ملتی اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور اسی لیے ایک ماں کو انسٹنٹلی محبت ہو رہتی ہے اپنے بچے سے. 1 منٹ پہلے وہ جانتے بھی نہیں تھے بچے کو, اور 1 منٹ کے بعد جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہو. وہ آکسیٹوسن فیکٹری جو ہے نا, وہ چھوڑ کے آپ اس کو ایک کام والی کے انڈر کر دیتے ہیں. ہر گھر میں ہو رہا ہے ایسے, اسکول کی ٹیچر کے انڈر کر دیتے ہیں. وہ اس آکسیٹوسن ایک ماں ہی اپنے بچے کو, بہن اپنے بھائی کو, بھائی اپنے بھائی کو, باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے. Okay? So we cannot possibly imagine great people coming to life when they have not enough oxytocin centers in their brain. Okay? وہ کون سا کیمیکل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. So دوسری ایج کیا ہے, 7th year سے لے کے 12ویں سال تک دماغ ایک خاص کمپارٹمنٹ اور ایک رنگ کریٹ کرتا ہے اپنے اندر. اس کو ہم فیسیلیٹیشن ایج کہتے ہیں. فیسیلیٹیشن اور نرسنگ میں فرق یہ ہے کہ نرس جو چیز بچہ مانگ رہا ہے وہ اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. سائنٹیفکلی اس کو پتا ہونا چاہیے کیا کیا چیزیں بچے کو ریکوائرڈ ہیں. بائی 7th year to 12th year بچے کی ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے خاص. آپ نے وہ ڈیمانڈ لسٹ کو فیسیلیٹیٹ کر اور رخ دینا اس کو. اس کے سامنے وہ والی بکس, وہ والی چیزیں تب لے کے آنی ہے 7th year کے بعد. جو اسکول اس وقت پری نرسری میں کوششیں کرتا پھر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب پورا کے پورے میٹرک او لیول اے لیول تک وہ اتنی لسٹ نہیں دے سکتا جتنا اس بچے کی برین کیپیسٹی ہے. تو کیپیسٹی آف دا ہیومن برین is suppressed by the number and the variety of the subjects the school has to offer. اگر 7th year سے لے کے 12ویں سال تک اس کو 50 سبجیکٹس بھی آپ ایکسپوز کر دیں گے, وہ 50 کے 50 میں اپنی کیپیسٹی انڈیوس کروا, اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھ جائے گی. مگر ہم نہیں کرتے, ہم بس مطالعہ پاکستان, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, اور 7th to 12 میں تو وہ بھی نہیں سکھاتے. جنرل سائنس, جنرل میتھمیٹکس, اتنے بڑے مشین آپ کو مل گئی اور آپ بس 2 یا 3 بٹن اس کے استعمال کرتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے, وہ اصل مشین تو نہیں ہے نا, وہ پوری کی پوری کیپیسٹی ان بس 2 یا 3 بٹن کی فنکشن میں آ رہتے ہیں. سو بائی دی ایج آف 7th to 12 یو نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا کیپیسٹی آف دا چائلڈ. ابھی تک اس کی ابیلٹی نہیں ڈاکیومنٹ ہوئی, ابھی کہتا کیپیسٹی بن رہی ہے. اور جتنا ایکسپوجر دے دیں گے بچے کو, ٹھیک ہے, آرگینک ایکسپوجر دینا ہے, ٹی وی اسکرین نہیں دینی اس کو. جتنا ایکسپوجر دیں گے ان ٹوٹیلٹی وہ اتنی ہی کیپیسٹی اس کی اندر آئے گی, ٹھیک ہے. جس طریقے سے ایک بچہ زبان سیکھتا ہے نا, اسی طریقے سے باقی کی تمام چیزیں بھی الگوریدمکلی سیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ اس کی اس کو کہتے ہیں دی ایج آف ایسوسیشن. وہ ایسوسیٹ کرتا ہے. 7th year سے لے کے 12ویں سال تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچہ ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا ریلیٹیولی یہ مطلب بنتا ہے, یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا کیونکہ میں نے دیکھا ایسے ہوتے ہوئے.
फिर डेफिनेशंस को ना वो किसी न किसी रिलेटिव एसोसिएटिव इंसिडेंट के साथ मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है। सो इस एज में आपने उसको नर्सिंग रोल से हट के आपने एक एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, फैसिलिटेटर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने उसको ट्रीट करना है। बाय द ईयर 12 एक बहुत बड़ा वाकया होता है एक इंसानी दिमाग के साथ। बच्चा जब 12वां और 13वें साल में होता है तो उसके दिमाग का जो फ्रंटल कंपार्टमेंट है ना, बहुत ही बड़ा हिस्सा एक नया क्रिएट होता है, इसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं। 12वें साल में उस दिमाग के उस हिस्से का फंक्शन इंसानियत, कॉन्शियसनेस, ज़मीर की आवाज़ को वैलिडेट और ट्रिगर करवाना, ये है उसकी कॉन्शियसनेस। ये पड़ता है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा ना, वी विल लॉक द फ्रंट फोरहेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। यहां से सोच के तुमने फैसले किए थे ना, ठीक है। सो यहां पे वो तौक लगे होंगे हमें आखिरत में, क्योंकि ये है हमारा वो जायरोस्कोप, वो हमारा इंसाफ का तकाजा पूरा करने वाला मीटर यहां से चेक किया जाता है। और दिल की जो भी आवाज होती है ना, द मोरल वॉइस, जो कि पैदाइशी मिली हुई है हर बच्चे को, उसको ये एनफोर्स करता है। और अगर गलत उसकी आवाज नहीं सुनी तो यहां से जस्टिफिकेशन पैदा करते हैं, गुनाह की जस्टिफिकेशन यहां से आती है। क्योंकि दिल गुनाह पे कभी भी आमादा नहीं होता, दिल गलत काम पे आमादा हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी का दिल बिल्कुल ही काला हो जाए, मगर दिल से नेचुरल जो आवाज है ना, मोरल कंपस अगर ठीक है किसी का, तो वो अंदर से सच्चाई की और सही चीज की आवाज आती है, वो ग्रेटनेस की आवाज है। ये उसको जस्टिफाई और उसको वो चैनल करता है, ये वाला हिस्सा। इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले साइंटिफिकली एक नया हिस्सा क्रिएट किया गया, एक नया इंजन लग गया आपके साथ। उससे पहले वो था ही नहीं। इतना प्रॉपर वेट इंक्रीज कर रहा था ब्रेन का, प्रॉपर एक कर्व इंट्रोड्यूस होती है। द ब्रेन एक्चुअली गोज थ्रू 10 folds of not only motion, but now he has the channel to use the ability, जो फ्रिज में ठंडा करने की ताकत है ना, उसको चैनल करेगा। इसको कहते हैं एज ऑफ डिलिबरेशन, और फिलॉसफी में कहते हैं इसको द एज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन, एसोसिएशन एंड देन रिफ्लेक्शन। अब वो रिफ्लेक्ट करता है। अब हर बच्चा 12वें साल से लेके सारी उम्र तक रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। जितनी आपने 12 साल से लेके 16, 18, 20 साल तक इसकी एज चलती है, उसमें जो भी आपने डायरेक्शन दे दी, जिस लेवल की भी उसकी एबिलिटी को चैनल कर दिया, वो वैसा ही रह जाता है। फिर वो भेड़ चाल है तो वो भेड़ चाल में चलेगा, डरेगा भेड़ चाल को तोड़ते वक्त। और अगर वो क्रिटिकल थिंकर है तो वो क्रिटिकल थिंकर रहेगा सारी उम्र। जैसे जिन्ना साहब थे, जैसे अभी बड़े बड़े फिलोसफर हैं जो कि दुनिया के लिए बड़े काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन मिल चुकी होती है। और वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं से स्कूल में कोई टीचर होता है जो ट्रिगर कर देता है, घर की माँ होती है ट्रिगर कर देती है, या माहौल होता है, कहीं ना कहीं से कोई दोस्त होता है। अब आपके बच्चे के साथ ऐसा तुक्का लग जाए, उसके चांसेस बड़े कम है, मगर फिर तुक्के को इंतजार में बैठे, या फिर माँ बाप पूरी की पूरी जिम्मेदारी से अपना ये काम निभाएं। और इसको एज ऑफ डिलिबरेशन रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज माँ बाप का काम क्या है इस एज में जितने भी उसको जो अपॉर्चुनिटी दी थी आपने, सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए थे, फील्ड्स इंट्रोड्यूस कराई थी, उन सब को डिलिबरेट कैसे करना है आपने, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप। और अगर एज मदर एंड एज फादर आपको नहीं आते तो यू विल गेट हिम ग्रेट टीचर्स कि इसको एक्सप्लेन करके बताएं इसको एज ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसमें वो बच्चा पूरी तरीके से आर्ग्यूमेंट करता है आपसे। और आजकल के वो थके हुए साइंटिस्ट कहते हैं कि वो टीनेजर का एक खास सिंड्रोम है, हालांकि इस वक्त ब्रेन आर्ग्यूमेंट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों करूं, इससे क्या फायदा होगा। इस वक्त अगर एक खास उस्ताद माँ या बाप की शक्ल में मिल जाए तो वो फिर उन आर्ग्यूमेंट्स को चैनल करता है और कहां से कहां पहुंचाता है, एक आम बंदे को इकबाल या जिन्ना बनाता है। और किस तरीके से एक इंसान इंसानियत की सतह के ऊपर अपने आप को तकवीयत देता है और फिर अपनी सोच के मेयार को ऊपर लेके जाता है, या फिर आप सोच को पूरी तरह से प्रेस कर दें। इसीलिए आपको एज ए मदर, एज ए फादर, आपको पता होना चाहिए कि these 3 ages are the ages that you have to scientifically review. Make sure माँ या बाप बनना दुनिया का सबसे जरूरी काम है, दुनिया का, कायनात का सबसे जरूरी काम इंसानी माँ या इंसानी बाप बनना है। और सबसे कम एफर्ट उसके ऊपर ली जाती है टू ट्रेन our people on these 3 certain identifiably different stages। और फिर होता क्या है, बच्चे को बस अच्छे बुरे की तमीज सिखा देते हैं, इसको वैल्यू कहते हैं ज्यादा से ज्यादा।
اور اچھے اور برے کی تمیز تو کبھی بھی نہیں کسی نے سکھائی, نہ دین نے سکھائی ہمیں, نہ سائنس کو پتہ ہے اچھا برا کیا ہوتا ہے, مگر ہمیں کہیں سے پتہ چل گیا کیونکہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے ہم بھی اچھا کر دیتے ہیں. دین بھی ہمارا کہتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز میں آؤ, اور صحیح اور غلط سوچ کی خاص برین کے سینٹر کا ایک میجرمنٹ ہے, اس کا ایک کیسے کہتے ہیں نا یونٹ ہے. اچھا تو کسی بھی چیز کو آپ کو اچھی لگتی چیز وہ مجھے نہیں اچھی لگ سکتی, جو بری لگتی ہے آپ کو وہ مجھے کیا پتا مجھے اچھی لگتی ہے, مگر جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے وہ غلط ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب برین کو پراپر چینل کیا جاتا ہے, ڈیلیبریٹ کیا جاتا ہے, پہلے نرس کیا جاتا ہے, پھر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, پھر ڈیلیبریٹ کیا جاتا ہے. That's how greatness is created inside human beings. اور ایک دفعہ آپ نے یہ 12 سال کی ٹریننگ دے دی نا بچے کو, تو پھر وہ بچہ خود اپنے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اپنے بلبوتے پر اپنے تمام تر کام صحیح طریقے سے کر لے گا. ورنہ ہوتا کیا 20 سال کے 22 سال کے سائنٹیفکلی ایج 22 سال کا مطلب ہی از اے فنکشننگ افیکٹو ممبر آف دا سسٹم. ٹھیک ہے, اس کا جو سائنٹیفک جو پیرابل ہے, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں 20 سال کا بچہ ہے میرا بھی 22 سال کا بچہ ہے. وہ بچہ نہیں ہے, وہ ایک فلی فنکشنل اڈلٹ ہونا چاہیے تھا. اس کو وہ والے کام کرنے چاہیے تھے جو کہ 200 سال پہلے 20 سال کا بچہ پورے کے پورے شہر کو چلاتا تھا, پوری کمیونٹی کو رن کرتا تھا. آج کل 20 سال کا بچہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا. ٹھیک ہے, اس کی نرسنگ ایج تب سٹارٹ کرتے ہیں ہم جب وہ 12 سال سے 13 سال کے اوپر ہو جاتا ہے. بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا میوٹیٹڈ قسم کا سسٹم کیا ہوا ہے. یا تو ڈسپلن کرنا شروع کرتے ہیں تو بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, جس کو سمجھ نہیں آ سکتی مار کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے برین کو سپریس کر دیتے ہیں. یا پھر جب ڈسپلن کرنا ہوتا ہے, جب 12 سال 16 سال 18 سال میں جب ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں نا, اس کو ڈسپلن بھی کرتے ہیں کہ کس کی ریپرکشنز کیا ہیں. تو وہاں پہ آپ اس کو کھلی ڈھیل دے دیتے ہیں, اور وہ پھر اسی لیے ہو کیا رہا ہے, آپ کے بچے کا جو مینٹور ہے, جو سائیکالوجسٹ ہے, جو سائیکائٹرسٹ جو آپ کے بچے کا, وہ آپ کا بچے کا 12 سال کا کلاس فیلو ہے, 8 سال کا کلاس فیلو ہے جو اسکول میں ہے اس کے. وہ 3-4 دوست ہیں, وہ بتا رہے ہیں کائنات کا اصلی مطلب کیا ہے, دنیا میں اصل میں رہنا کیا ہوتا ہے. اور پھر وہ لگی پیسوں کی دوڑ, اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس کو کہاں سے وہ مل رہا ہے, کیونکہ آپ نے ڈسپلن کے ڈنڈے آن کیے ہوئے تھے. دوست یار تو نہیں ڈنڈے مارتے نا, وہ تو ڈسپلن نہیں کرتے, وہ تو ڈیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. بلکہ سب سے بہترین فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے آپ کا کلاس فیلو. وہ ایسی ایسی چیزیں ایکسپوز کر کے دیتا ہے آپ کو. آپ سب کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ہم وہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کر کے دے رہے تھے بچے کو, اپنے دوستوں کو, جو کہ مجھے نہیں پتا اب کیا چل رہا ہے, جو کہ انسانیت سے دور لے کے جا رہی تھی ہمیں. What is to make them great? As I told you, every child is born for greatness, is born great and will remain great unless you stop it. اور ایسے تکے مار رہے ہوتے ہیں ماں باپ. آج نئی آرٹیکل پڑھا اور وہ ٹیکا لگا دیا اپنے بچے کو, وہاں سے نیا ٹی وی کا پروگرام دیکھا, ٹیکا لگا دیا اپنے بچے کو. Make sure you have a structured approach. You are the most important human being in the planet if you are a mother. Because important, not effective, okay, important. اگر آپ نے غلط کام کر دیا تو وہ بچہ ساری عمر کے لیے تباہ ہو گیا, اور اگر میں ٹھیک کام کر دیا تو وہ بچہ ساری عمر اور پوری کمیونٹی کے لیے ٹھیک ہو گیا.